سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ مسند نشین حضرات، عمائدین قوم و ملت، علماء اہل سنت کی سرپرستی میں ہونے والی آج کی اس محفل میں میرا سرنامہ گفتگو ہے حضرت محبوب العلماء والمشائخ اور آپ کا عشق رسول۔ قبل اس کے کہ میں اپنے بکھرے ہوئے تابناک موتیوں کو الفاظ و تعبیرات کی حسین اور دلکش لڑی میں پیرونا شروع کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ شہنشاہ کل، سید رسول، مبدع انوار الہیہ، منتہائے عروج کمالیہ، گلدستہ ریاض حویت، زجاجہ مراتب احدیت، انیس بارگاہ حسبی اللہ، جلیس خلوت گہ لیما اللہ، والی ولایت لا اللہ، وارث مملکت ملک لا تخافو، زینت بخش عالم ناسوت، رونق دہ ممالک ملکوت، مرجع انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رفعت نشان میں گلہائے درود پاک نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، عشق 3 حروف کا مجموعہ ہے جس کا لغوی معنی ہے کسی شے کے ساتھ دل کا وابستہ ہو جانا، بہت محبت کرنا، محبت میں حد سے بڑھ جانا، یعنی الفت و عقیدت جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یعنی الفت و عقیدت جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اور جو عشق کے دریا میں تلاطم برپا ہوتا ہے اور انسان عشق کی بھٹی میں جل کر راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہیں سے اس کی منزل فنا شروع ہونے لگتی ہے۔ اہل زبان نے اس کیفیت کا نام عشق رکھا ہے، اہل زبان نے اس کیفیت کا نام عشق رکھا ہے۔ عشق 2 طرح کا ہوتا ہے، مجازی اور حقیقی۔ عشق مجازی اکثر بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی ایک ایسی پاکیزہ اور وجدانی کیفیت ہے کہ جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ دنیاوی انعام و اکرام کو ٹھکرا کر غیرت عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ذی عزت سامعین، امام غزالی رحمہ اللہ عشق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ دریائے عشق میں غواصی کرے، اگر موج مہر اسے ساحل تک پہنچا دے تو فقط فاز فوزا عظیما، اور اگر نہنگ قہر اس کو نگل جائے تو فقط وقع اجرہ علی اللہ۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں، العشق نار فی القلوب تحرق ما سوى المحبوب، عشق دلوں میں ایک آگ ہے جو محبوب کے ما سوا کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور کیا ہی خوب فرمایا ہے کشتہ عشق رسالت حضرت امام احمد رضا بریلوی نے کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، یعنی میرے عقل و حواس پر جب اس پیکر جمال مطلق کا خیال کا سایہ پڑتا ہے تو میں دیر تک ہوش میں نہیں رہتا اور بحر بے خودی میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں۔ اے جلوہ جمال یار، تو کس قدر مجھے خود رفتگی عطا کر دیتا ہے کہ یہ جذبہ وارفتگی مجھے دیر تک ہوش میں نہیں آنے دیتا۔ ذی عزت سامعین، عشق تاثیر اور تنویر سے معمور ایسا لفظ ہے جس کا ادراک کما حق کسی کو نہ ہو سکا۔ عشق کی کائنات جلووں اور حسن و رعنائی کی کائنات ہے، کوئی اس وادی میں کچھ ہی مسافت طے کر کے واپسی کی راہ لے لیتا ہے اور کوئی منزل کی جستجو میں خود کو فنا کر لیتا ہے۔ عشق ایک ایسا خوبصورت اور راحت بخش احساس ہے جس میں اپنائیت ہے، قرب ہے، ادب ہے، شفقت ہے، یہاں ہر قدم محتاط رہ کر اٹھانا پڑتا ہے، محبوب کی اطاعت میں کارواں جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑوں نے عشق کی تفسیر نمائی کی کوشش کی، بے شمار کتابیں عشق کے اسباب و علل پر لکھی گئیں، مگر اب بھی راست سر بستہ ہے، اب بھی عقد لا ینحل ہے۔ عشق پاکیزگی بخشتا ہے، عشق وجود طہارت کا دروا کرتا ہے، عشق ادب سے وابستہ کرتا ہے، عشق سحر خیز ہے اور زرخیز بھی، عشق پابند بھی بناتا ہے۔ اطاعت اور اتباع کا درس عشق کے لامتناہی کائنات سے ملتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
ذی عزت سامعین، لفظ عشق کو قرآن مجید میں فرط محبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مراد وارفتگی، جذبہ جانثاری اور اطاعت و فرما برداری ہے، جو مطلوب قرآن اور مقصود حدیث ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اور حدیث طیبہ میں ہے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، یعنی قرآن و حدیث کے روح سے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ ہر شے کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھے۔ مختصر یہ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، ہر نبی اور رسول کے جانثاروں نے اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی دقیقہ فراق گزاشت نہ چھوڑا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح اپنے والہانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس انداز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب آقا نعمت نے کفار سے جنگ کے متعلق رائے طلب فرمائی تو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، بلکہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو والا کروں میں۔ پھر تاریخ نے جنگ بدر کا عجیب منظر دیکھا کہ جمال الہیہ کے پیکر مجسم محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عرب کے جری جواں مرد بارادہ اپنے سروں کو کٹا رہے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذی عزت سامعین، عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے، عشق کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ صحابہ سے تابعین نے یہ گرہ بہا دولت حاصل کی، انہوں نے صحابہ کرام کی رفاقت و صحبت میں رہ کر عشق رسول سیکھا، دل میں بسایا، سیرت میں اتارا، رزم و بزم میں نکھارا اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا۔ اسی صف میں کہیں جامعہ نظر آتے ہیں تو کہیں رومی، کہیں غزالی نظر آتے ہیں تو کہیں عبد القادر جیلانی، کہیں مجدد الفسانی نظر آتے ہیں تو کہیں احمد رضا ہندی۔ الغرض عشق محمدی کے لو میں جلنے والے کتنے افراد کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے علامہ البیان کے فرد کامل کے جمال کی تابانیوں میں اسرار و رموز قرآنیہ کے جلوہائے دل افروز کو اپنی پاک باز چشمان حقیقت شناس میں بسا کر افراد عالم ناسود کے لیے رہنما بن گئے، اور انہی سے فیض پا کر عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والے پیدا ہوئے اور ہوتے چلے گئے۔ شمع سے شمع جلتی رہی، فضائے ارض و سما ضیائے عشق مصطفی سے معمور ہوتی رہی، اور پھر اسی معمور جمال افروز میں نفوس قدسیہ سے تعلق رکھنے والا عزیز حسن المعروف محبوب میرا شاہ پیدا ہوا۔ 1934 عیسوی کو پیدا ہونے والا عزیز جب اپنے عمر کا ایک حصہ گزار کر 10 اگست 1967 عیسوی کو اپنے پیر و مرشد حضرت اکرام میرا شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اکرام میرا شاہ نے محبوب مینا کو معرفت کی بھٹی میں اس طرح گرم کیا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ ذی عزت سامعین، وہ محبوب مینا شاہ جس نے جمالیات رسالت سے شمع صدر کو فروزہ کر کے اطراف گنڈا میں سنیت کا چراغ جلایا، وہ محبوب مینا شاہ جس کے جوشش تباہ پر بات کی جائے تو دینی اور ملی خدمات بنیاد بنتے ہیں، وہ محبوب مینا شاہ جس کی نزاکت و جودت تباہ پر بات کی جائے تو عشق رسول بنیاد بنتا ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں عاشقارہ شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شاہ روئے اوست، جمال یار ہی اہل عشق کا استاد بن گیا ہے، ان کی کتاب درس اور سبق محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس شعر کے تناظر میں میرے ممدوح حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی وجود سے یہی معنی مفہوم ہوتا ہے، آپ ایسے عاشق تھے جس کا معلم جمال مصطفیٰ تھا، آپ ایسے عاشق تھے جس کا معلم جمال مصطفیٰ تھا، آپ کی کتاب درس اور سبق چہرہ مصطفیٰ تھا، آپ کی کتاب درس اور سبق
چہرہ مصطفیٰ تھا حضرت محبوب العلماء والمشائخ، آپ کی آنکھیں مبدأ انوار الہیہ کی مستند جلووں سے روشن تھی، جن کی وجہ سے آپ کا شہر آرزو جگمگا رہا تھا، اور اس شہر کے حکمران کا تخت آپ کے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت رومی اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چون ندارت نور دل نیست آں، یعنی جو دل نور ذکر یار سے منور نہ ہو وہ دل دل ہی نہیں۔ میرے ممدوح حضرت محبوب العلماء والمشائخ دور حاضر میں اپنے علم و عمل، زہد و تقوی، شرافت و نجابت، وسعت نظر اور دیگر فضائل و کمالات کی بنیاد پر ایک جاں پرسوز عاشق رسول، کامل مرد مومن، اخلاق و کردار کا پیکر مجسم اور عقائد حقہ کی مدافعات میں ہر لحظہ اپنے وجود کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ مستانہ، اپنے نہا خانہ دل میں جوا رکھنے والے مخلص سپاہی کی سچی تصویر ہے۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ عزیزان گرامی وقار، انسانی فطرت کا لازمہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو ٹوٹ کے چاہتی ہے اور اس کی شمع محبت سے اپنی دنیا قلب و باطن روشن و تابہ رکھتی ہے۔ سناجت العجم فاضل بریلوی فرماتے ہیں، شعلہ عشق نبی سینے سے باہر نکلا، عمر بھر منہ سے میرے وصف پیمبر نکلا۔ حضرت محبوب العلماء والمشائخ اپنے دل میں محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی قندیل روشن کیے ہوئے تھے اور ان کی یاد میں محو رہتے تھے، اور جب بھی دیار حبیب کی زیارت کا موقع میسر آتا قافلہ شوق کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ میرے ممدوح حضرت محبوب العلماء والمشائخ، میرے ممدوح حضرت محبوب العلماء والمشائخ 1998 عیسوی میں پہلا سفر حج فرمایا اور 1999 عیسوی میں پہلا عمرہ ادا کیا۔ بعد ازیں 2003 سے لے کر 2019 تک لگاتار حرمین طیبین کے حاضری سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ مواجہ شریف پر دل بیتاب کو تھامے بارگاہ رسالت میں آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سراپا شوق بنے ہوئے تھے کہ ایک نجدی متوع نے آپ کا رخ دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا تھا، رگی الفت بھڑک اٹھی، جسم کا خون اتر کر آنکھوں میں آ گیا۔ فرمایا جب ہم تمہاری طرف مخاطب ہوں گے تو چہرہ بھی تمہاری طرف کریں گے، اور کسی دوسرے سے مخاطب ہوں گے تو چہرہ بھی اس کی طرف کریں گے۔ بالکل یہ ظاہر سی بات ہے، پھر ہم سلام پیش کرتے وقت مرجع کائنات کی طرف سے اپنا رخ کیسے موڑ سکتے ہیں؟ اتنا سننے کے بعد کوئی نجدی متوع